اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات اللہ یجحدون۔ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ بے شک آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں منکرین، مشرکین، منافقین اور مخالفت کرنے والے لوگوں کی تردید تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بیان فرمایا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کہ وہی لوگ خسارے میں ہیں جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں مست ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی تو لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مشرکین مخالفین کو دعوت دیتے تو آگے سے ہی مخالفت کرتے، ہر طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ جب کوئی معجزہ آپ پیش فرماتے تو یہ کہتے یہ تو جادو ہے، جب قرآن مجید کی آیات سناتے تو یہ کہتے خود گھڑ کے آئے ہو، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرماتے تو کہتے کہ یہ بڑے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ان کو چودراہٹ کا شوق ہے۔ تو ہر طرح تردید اور ساتھ مخالفت بھی کرتے، دشمنی پر اتر آتے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت رنج اور غم پہنچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تسلی دی ہے، فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا گھٹ کر کیا اپنے آپ کو مار دیں گے؟ آپ ایسا نہ کریں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ امت کے بارے میں، مخالفین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ فکر مند اور دل آپ کا اتنا پریشان اور تنگ رہتا تھا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ قد نعلم، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، لیحزنک، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، الذین یقولون، جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ آخرت کی کوئی حقیقت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سچ بات نہیں فرماتے، آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ اس لیے کہ یہی لوگ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، 40 سال تک یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، اور آپ کو صادق، امین اور آپ کی بہت زیادہ عزت افزائی اور مدح کرتے تھے۔ یہ جو ابو جہل تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ مدح کرتا تھا، تعریف کرتا تھا کہ ہمارے قریش میں ایسا کوئی نوجوان نہیں ہے، ایسا سچا اور ایسا امانت دار اور ایسا بردبار اور حلیم اور ایسا زیادہ عقل مند، یعنی ساری صفات بیان کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اسی وقت سے ان کی مخالفت شروع ہوئی۔ بدر کے میدان میں جب اترے ہوئے تھے، اس معرکہ میں ایک مشرک ہے اخنس بن شریک، روایت میں ہے کہ اس نے ابو جہل سے کہا کہ اے عمر اس کا نام تھا، اے عمر، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں؟ اس لیے ہم یہاں مارکا پر آئے ہوئے ہیں ان کی مخالفت میں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا بھی انہی کے خاندان کے حوالے ہے، اور اسی طرح یہ جو بیت اللہ شریف کی مجاورت ہے، اس کا دھیان اور اس کی خدمت ہے، یہ بھی انہی کے حوالے ہے، اور لوگ انہی کا خیال کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں ہر طرف۔ باقی رہ گئی تھی یہ نبوت والا معاملہ، اگر یہ بھی یہی لوگ لے جائیں تو باقی قریش کہاں جائیں گے؟ ہم اس بات کی جنگ کر رہے ہیں، گویا کہ اس نے چودراہٹ کی جنگ کا اعلان کیا کہ ہماری ان کے ساتھ جنگ اس بات پر نہیں ہے کہ یہ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اس بات پر ہے کہ یہ ہمارے سے سارے عہدے چھینے جا رہے ہیں، یہ بڑے بنتے جا رہے ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں فرمایا کہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہے، آپ کی تو تصدیق کرتے تھے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، حقیقت میں یہ لوگ، یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ نہیں دکھایا، اللہ کی آیات نہیں سنائی، اللہ کے احکام نہیں سنائے، تو کوئی مخالفت نہیں تھی۔ اللہ کے احکام آئے تو مخالفت ہوئی، تو ظاہر بات ہے جس بات پر مخالفت ہوئی وہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ آیات سے مراد یہاں قرآن کی آیات بھی ہیں، آیات سے مراد مکمل دین کے احکام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، تمام چیزوں پر آیات کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش فرمایا یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف، یہ مخالفت ابو جہل سے شروع ہوئی ہے اور آج تک قرآن و حدیث اور ایمان والوں کی مخالفت اسی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ یہ جو اس وقت ترقی یافتہ، اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والے ممالک، اسلامی ممالک اور مسلمانوں پر، خصوصاً اہل دین پر جتنے اشکالات اور اعتراضات کرتے ہیں اور ان کو تنگ نظر، انتہا پسند اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کے عنوانات قائم کرتے ہیں، یہ سارے اس بنیاد پر نہیں ہیں کہ یہ ان کی سوچ ہلکی ہے یا یہ کاروبار میں ڈھیلے ہیں یا اپنی عقل اور سوچ کے اعتبار سے پست ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس قرآن و حدیث ہے۔ ان کو یقین ہے کیونکہ یہود و نصارہ وہ تورات اور انجیل میں انہوں نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل تو آخرت ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آئے گا اس کے بعد تمام ادیان ختم، سب چودراہٹیں ختم، اب دین اسلام ہوگا، جو اس میں سب سے آگے ہے وہی انسانیت میں سب سے آگے ہے، وہ دنیا آخرت میں سب سے آگے ہے۔ اس وجہ سے مختلف قسم کے پروپیگنڈے بنا کر ایمان والوں کو اور اہل دین کو وہ مختلف قسم کے عنوانات لگا کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان اعتراضات کے باوجود دین کی محافظت فرمائی اور اس کے آگے تبلیغ بھی فرمائی ہے اور لوگوں کو اس پر لگانے کی پوری محنت فرمائی ہے، اسی طرح اہل دین کو، اہل ایمان کو پوری طرح کوشش کر کے صحابہ کرام نے ان کی بات کو نہیں سنا اور پورا دین کو پھیلانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوری دنیا میں ان کو عزت عطا فرمائی۔ وہی لوگ جو اعتراض کرنے والے تھے وہی پاؤں میں بیٹھے تھے یا دنیا سے چلے گئے۔ تو آج بھی اگر اہل دین پوری کوشش کر کے پورے دین پر آ جائیں تو یہ یہود و نصارہ کے جتنے پروپیگنڈے اور عنوانات ہیں سب مٹی ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا اور اہل اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہو بے شک یہ باتیں لیحزنک آپ کو پریشان کرتی ہیں، الذی وہ باتیں یقولون جو یہ لوگ مشرکین کہہ رہے ہیں، فإنہم بے شک یہ مشرکین مخالفین لا یکذبونک آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، ولکن الظالمین لیکن ظالم لوگ بآیات اللہ اللہ تعالی کی آیات کا یجحدون انکار کر رہے ہیں۔